اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے سلسلہ لیے رحمت بری حکایات آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک نہیں بلکہ دو بزرگوں کا تذکرہ اپنے سلسلے میں کریں گے۔ بڑے ہی پیارے اور بہترین یہ بزرگان دین ہیں، ان کے اقوال سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی پھول بھی سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک پیاری ہی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم جن بزرگوں کا تذکرہ کریں گے ان میں پہلے بزرگ ہمارے ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، یہ بڑے مشہور ولی اللہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آئیے ان کا ایک شارٹ انٹروڈکشن، پھر ان کی کچھ حکایات کی طرف انشاءاللہ عز و جل بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 33 سنہ ہجری بمطابق 653 سنہ عیسوی میں پیدا ہوئے اور یہ تابعی بزرگ اور بصرہ میں علوم دینیہ میں اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور اونچا سنتے تھے، علم فقہ حاصل کیا اور حدیث کی روایت بھی کی، تقوی و پرہیزگاری اور خوابوں کی تعبیر بتانے میں مشہور تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس میں انہیں اپنا کاتب مقرر کیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 110 سنہ ہجری بمطابق 729 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ بندے کو جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے اور بغیر کوشش کے کوئی چیز یوں حاصل نہیں ہو پاتی، رب جسے عطا فرما دے، ورنہ اس کے نظام قدرت کو اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ غلام تھے یہ اور غلامی سے جو ہے نا آزاد کیے گئے، اور پھر کاروبار بھی انہوں نے کیا، فقہ کی تعلیم حاصل کی، احادیث روایت کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کیا اور اس میں مشہور بھی ہوئے اور اپنے وقت کے امام بھی رہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جب حاضر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کے دین کا علم سیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہم نے سنا کہ یہ غلامی سے آزاد بھی کیے گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس میں اپنا کاتب ان کو مقرر کیا، کاروباری بن گئے، اچھے بزنس مین ہو گئے، علم فقہ کے ماہر ہو گئے، پھر اس کے علاوہ علم تعبیر کے اندر خوابوں کی تعبیر میں بڑے مشہور بھی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بندوں کو اپنے کامیابی عطا فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کے احکام پر عمل کرنے والے بنیں، اس کے دین کا علم سیکھیں، اس کے دین کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں بھی اس طرح کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب آئیے حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی چیز پر کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ جنتی ہے تو میں دنیا کی چیز پر اس سے کیسے حسد کر سکتا ہوں حالانکہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں دنیا کی چیز پر اس سے کیسے حسد کر سکتا ہوں
حالانکہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو یقیناً حسد سے بچانا چاہیے۔ جی ہاں، فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کی ترقی نہیں دیکھ پاتے، کسی کی کامیابی نہیں دیکھ پاتے، کسی کی جو ہے نا نعمت کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر پھر حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً حسد کرنے والا جو ہے نا یہ بڑے نقصان میں ہوتا ہے، اور حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے تو وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا انجام دیکھنا ہو نا تو ابلیس کو آپ دیکھ لیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے جو نافرمانی کی گئی نا وہ گناہ تھا حسد، جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اور شیطان یوں حسد میں مبتلا ہو گیا، پھر اس کے بعد تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور جو جنت میں رہا کرتا تھا جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، اور اب ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ جہنمی ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر زمین پر جو سب سے پہلے رب کی نافرمانی ہوئی وہ بھی حسد ہی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل نے جو ہے نا حضرت حابیل کو شہید کیا، اس کی بنیادی وجہ حسد ہی تھی۔ لہٰذا حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے وہ کئی گناہوں میں، رب کی نافرمانیوں میں اور ہلاکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آئیے دوسرا فرمان حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے دل میں ایک واعظ پیدا فرما دیتا ہے جو اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اب اس فرمان کو سنیں آپ، اور پھر اس پر تھوڑا سا نا غور کریں کہ کبھی کبھی شاید ہمارے دل کے اندر بھی جو ہے نا یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو دل کے اندر سے جو ہے نا یہ ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمارا ضمیر جو ہے نا یہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے نا یہ غلط کر رہا ہے، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ایک واعظ کو پیدا فرما دیتا ہے جو اسے برائیوں سے بچاتا ہے، اسے نیکی کی طرف جو ہے نا وہ لے کر آتا ہے، برائی سے منع کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی دل کے اندر اگر اس طرح کی کیفیت پائے نا تو غور کر لینا چاہیے کہ شاید میرا رب میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے، تبھی تو میرا دل جو ہے نا اس غلط کام کو کرنے کے لیے مان نہیں رہا ہے، میرا ضمیر جو ہے نا مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ یار تجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا جان بوجھ کر شاید ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور رب کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بڑی ہی پیاری حکایت اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ حکم بن حجل حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گہرے دوست تھے۔ جب آپ انتقال فرما گئے تو انہیں سخت صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کی اس طرح عیادت کی جانے لگی جس طرح مریض کی عیادت کی جاتی ہے، یعنی ایسی بہترین دوستی تھی کہ ایک دوست کے انتقال پر دوسرے دوست کی یہ کیفیت ہو گئی کہ لوگ اب ان کی جو ہے نا وہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں ایسی ایسی حالت میں دیکھا اور ان سے پوچھا، اے میرے بھائی، میں نے آپ کو تو خوشکن حالت میں دیکھ لیا ہے، یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے 70 درجے بلند مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ میں نے عرض کی ایسا کیوں، حالانکہ ہم تو آپ کو ان سے زیادہ افضل گمان کرتے تھے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ دنیا میں بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین رہا کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہ جو پیاری حکایت ہم نے سنی نا، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ فکر آخرت میں بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ گویا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ارشادات ان حضرات کے پیش نظر ہوا کرتے تھے، جیسا کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ہر غمگین دل سے محبت فرماتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر ہم اپنی کیفیت پر غور کریں تو ہم غم میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے، حالانکہ غم اور خوشی یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ موسم ایک طرح کے نہیں ہے نا دنیا کے اندر، گرمی بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح زندگی کے اندر مختلف موسم جو ہے نا یہ انسان کے آتے ہیں، وہ کبھی خوش بھی ہوتا ہے تو کبھی غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن چاہت جو ہے نا وہ یقیناً کی جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر غمگین دل سے محبت فرماتا ہے، تو اب جب رب تبارک و تعالیٰ غمگین دل سے محبت فرماتا ہے تو اس سے خوشی والی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں بھی فکر آخرت میں غمگین رہا کروں اور خدا کے خوف میں ہر وقت مگن رہوں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مدینہ طیبہ کے عشق میں غمگین رہا کروں، اس کی یاد میرے دل کو تڑپاتی رہے، اور اللہ پاک میرے ساتھ بھی جو ہے نا ایسا معاملہ فرمائے کہ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہر غمگین دل سے محبت فرماتا ہے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ اور ایف جی این چینل کے ناظرین، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسلسل رنجیدہ اور دائمی فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پل راحت و آرام نہ تھا، اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے اور حاجت کے بغیر یعنی ضرورت کے بغیر کلام نہ فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب فکر آخرت کرتے رہیں، اور پھر فرمایا گیا نا، یہ بھی حدیث پاک کا میں ایک حصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب فکر آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرتا ہے تو یہ اس کا 60 سال کی عبادت سے بہتر رہے گا، کہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا اللہ پاک اسے 60 سال کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے، یا پھر یہ کہ 60 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم بھی فکر آخرت کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ یقیناً دنیا میں رہ کر ہی ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کسی اور جگہ جانا ہے، چلو دنیا میں رہیں گے، لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا دنیا میں دیکھیں گے، آخرت کا آخرت میں دیکھیں گے، تو بھائی دنیا کے اندر ہی عمل کرنا ہے، یہ دارالعمل ہے اور آخرت وہ دارالجزا ہے، یہاں عمل ہے حساب نہیں، اور کل وہاں پر حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کا دیکھ لیں گے اور آخرت کا آخرت میں دیکھیں گے، تو یقین جانیے دنیا میں اگر دیکھنے والا ذہن ہوگا نا تو پھر آخرت کی فکر ہمارے دل میں شاید کبھی پیدا نہ ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دینی کام کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ایسا تھوڑی ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا، فجر پڑھنے کے لیے آپ کو چاند پر جانا پڑے گا، ظہر پڑھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو کسی اور سیارے پر جانا پڑے گا، حج کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو پھر کسی اور سیارے کی طرف جانا پڑے گا۔ نہیں بھائی، دنیا کے اندر ہی رہ کر تو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح کے وسوسوں سے بچائیے اور رب کی رضا پر راضی رہیے، اور اپنے اندر فکر آخرت کو ضرور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں ایک اور بزرگ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے متعلق ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا کہ 70 درجے جو ہے نا وہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جنت میں افضل مقام پر ہیں۔ تو آئیے مزید ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید حسن بن یسار المعروف حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بصرہ کے تابعی بزرگ ہیں، اہل بصرہ کے امام اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، فقیہ، فصیح، بہادر اور عبادت گزار تھے۔ 21 سنہ ہجری بمطابق 442 سنہ عیسوی کو مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکمرانوں کے پاس جا جا کر ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے، اور اللہ پاک کے معاملے میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت فصیح اللسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ سے ہر وقت علم و حکمت کے انمول موتی جھڑتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کے اس کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے، لیکن
اس کے فتنے سے آپ محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا کہ مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، آپ مجھے چند ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائیں جو اس معاملے میں میری معاونت کریں، میری مدد کریں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ دنیا داروں کو آپ پسند نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اللہ پاک کے ولی کامل۔ تو آپ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دنیا داروں کو آپ پسند نہیں کریں گے اور دیندار آپ کو پسند نہیں کریں گے، اس لیے آپ اس معاملے میں اللہ پاک ہی سے مدد طلب کریں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کثیر احادیث طیبہ مروی ہیں اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں آپ کے ملفوظات شریفہ بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضائل مکہ پر ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے۔ آپ کی وفات 110 سنہ ہجری بمطابق 728 سنہ عیسوی کو بصرہ میں ہوئی۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ان کے پیارے پیارے کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان سے ریلیٹڈ بھی کوئی رحمت بھری حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح ہوتے، یعنی علماء ان کو تعلیم کے ذریعے چوپائے کی حالت سے نکال کر انسانیت کی حالت میں لائے ہیں۔ ہاں، اور واقعی یہ سچ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو نا تو پھر چوپایوں اور انسان میں اتنا فرق نہیں رہ پائے گا۔ شاید اگر اس کی ایک مثال اگر لی جائے تو جنگل میں رہنے والے ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی تہذیب نہیں ہوتی، تو پھر وہ ایسا لگتا ہے نا کہ ان کو ہم کہتے ہیں جنگلی آدمی ہیں، جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر نہ کوئی تہذیب، کوئی طریقہ اس طرح کا نہیں ہوتا، گویا ایسا لگتا ہے کہ جنگل کے دیگر جو حیوانات ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان اور جانور میں جو فرق ہے نا، وہ یقیناً یہ اتنا بڑا فرق ہے جو علم کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو علماء الحمدللہ عز و جل انسانوں کو، لوگوں کو یہ اس دلدل سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لے کر آتے ہیں اور انہیں اچھائی کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کے اخلاق سنوارتے ہیں، ان کے کردار سنوارتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے اندر کی ایک معنوں میں حیوانیت کو دور کرنے کے لیے، جو حیوانیت ہمیں رب کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتی ہے یا معاشرے کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے اور خود کا بھی سکون اور دوسروں کا بھی سکون برباد کر ڈالتی ہے، تو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، علماء کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، انہیں بھی اپنا دوست بنانا پڑے گا، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے بھی یہ برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آئیے ایک اور فرمان حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی سزا دل کی موت ہے، اور دل کی موت اخروی عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنا ہے۔ جی ہاں، یہاں دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ عالم کی سزا جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا دل مردہ ہو جانا، دل اس کا مر جانا، اور انسان کا دل مرتا کب ہے تو وہ آخرت کے کاموں سے دنیا کا فائدہ اٹھائے، یعنی کہ رب کی رضا کے لیے عمل کرنے کے بجائے وہ عمل کر کے دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بندہ حج ادا کرے اور پھر تمنا دل میں یہ ہو کہ جب میں حج کر کے واپس آؤں تو لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکاریں۔ جی ہاں، بندہ نماز ادا کر رہا ہو تو پھر جو ہے نا تمنا کرے کہ لوگ جو ہے نا مجھے نمازی کہیں، بندہ خیرات کر رہا ہو، صدقہ کر رہا ہو اور تمنا یہ کرتا ہے کہ لوگ جو ہے نا مجھے سخی کہہ کے پکاریں، میری تعریف کریں، میری واہ واہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آخرت کے اعمال سے بندہ دنیا طلب کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے شخص کا جو ہے نا وہ دل یوں سمجھ لیں کہ مر جاتا ہے، اور پھر جب اس کا دل مر جائے تو پھر اس کا علم بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مزید ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو اس کی سزا جلدی ملتی ہے، لہٰذا جب بھی نماز کی ادا کی جائے خشوع اور خضوع کے ساتھ،
دل لگا کر نماز ادا کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب نماز ادا کر رہے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، گویا کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو وہ کس لجاجت کے ساتھ، کس شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا نماز میں بھٹک رہا ہوتا ہے، خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ میں مجرم بن کر اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب اپنی ناراضگی کا فیصلہ سنا دے، جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دے۔ اس ڈر کے ساتھ بندہ نماز ادا کرے، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا کرے، اس کی یاد میں نماز ادا کرے، اور پھر جو کلام نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کی آیتیں، دیگر ذکر و اذکار، اس کے صحیح پڑھنے پر توجہ ہو، اس کے معانی پر توجہ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اخلاص بھی نصیب ہوگا، یکسوئی بھی نصیب ہوگی، اور خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فرمان یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، کوئی بندہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ صبح نہیں کرتا مگر اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا زیادہ اور ہنسنا کم ہوتا ہے، اس کی تھکاوٹ اور مشغولیت زیادہ جبکہ راحت اور فراغت کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہی ایسا ہے کہ جو اس کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجئے، اللہ پاک کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ FGN چینل کے ناظرین، واقعی اگر آپ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو 2 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے الحمدللہ عز و جل 20 شہروں کے اندر، بلکہ سینکڑوں شہروں میں الحمدللہ عز و جل یہ کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ فار ایڈلٹس۔ جی ہاں، آپ اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں، اور پھر مختلف مساجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، جو بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، کہیں پر عشاء کی نماز کے بعد، کہیں فجر کی نماز کے بعد، تو کہیں ظہر کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہوں، ہماری مارکیٹ کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیا جائے، اور ہم چند دکاندار مل کر یہاں پڑھیں گے، یا آفس میں آپ اپنی پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ہمارے مبلغین سے جو ہے نا آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی آفس میں، آپ کے کاروبار کی جگہ پر، آپ کی مارکیٹس میں، یا پھر جہاں آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اپنا وقت دیں گے اور آپ کے پاس آ کر قرآن کریم پڑھانے کی وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جی ہاں، بندہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو اور سمجھ نہیں پاتا، تو پھر رب کے کلام کو پڑھنے کا اصل جو ایک فائدہ ہے نا، وہ شاید نہیں مل پائے گا۔ جی ہاں، اور کیسے مل پائے کہ اللہ کا کلام یقیناً کئی آیتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے احکام کے طور پر وہ نازل کی گئی ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ وہ کہا جاتا نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے کسی وزیر کو، اپنے کسی غلام کو خط لکھا، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا بہت کچھ لکھا گیا۔ جب اس وزیر کو یا اس کے غلام کو وہ خط ملا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ بادشاہ نے میری طرف اپنا خط بھیجا، اپنا کلام بھیجا، اپنا لیٹر بھیجا ہے، اور وہ اس کلام کو اس نے لیا اور بہترین انداز میں جو ہے نا اس کو خوشبو لگا کر کے، اور پھر نہ جانے کیا کیا اچھی طرح سے آراستہ کر کے روزانہ اس کو دیکھتا، چومتا اور اٹھا کر کے رکھ دیتا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خود بادشاہ کے دربار میں پہنچا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے تمہیں جو خط دیا تھا اور اس کے اندر جو کام بتائے تھے، بتاؤ کیا تم نے وہ کام مکمل کر لیے؟ تو اب اگر وہ شخص یہ کہے کہ نہیں، میں تو بس اس کو روزانہ چومتا تھا، عطر لگاتا تھا، اچھے کپڑے میں نے اس کو رکھا، اونچی جگہ پر رکھا، میں نے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھا تھا میں نے پڑھا ہی نہیں، یا اگر پڑھا تو سمجھا ہی نہیں، میں نے وہ کام ہی نہیں کیے، تو اب بتائیں کہ اس کا یہ عمل بادشاہ کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اسی طرح سے ہم بھی قرآن کریم کو ایک اچھے جزدان میں، بہترین مخملی کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں، اونچی جگہ پر رکھیں، خوشبو لگا کر رکھیں، روزانہ ٹھیک ہے اٹھا کر چوم رہے ہوں، سینے سے لگا رہے ہوں، یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی، اونچی جگہ رکھنے کی برکتیں ملیں گی، چومنے کی برکتیں ملیں گی، سینے سے لگانے کی برکتیں ملیں گی، اور پھر یہ کہ اس کی زیارت کرنے کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں،
اور ایک دن تو ہم نے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ پاک مرنے کے بعد ہم سے سوال تو فرمائے گا کہ جو میں نے احکام تمہیں عطا فرمائے تھے کہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی ہے۔ آئیے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک رحمت بھری حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کا رنگ چمک رہا تھا، چہرہ مبارک نور بار تھا، اور چہرے کی مکمل سفیدی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑی بھی چمک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اے ابو سعید، کیا آپ کا انتقال نہیں ہو گیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا انتقال کے بعد آپ کو کیا مقام و مرتبہ ملا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، آپ نے تو اپنی ساری زندگی فکر آخرت کے سبب غموں اور خوف خدا میں روتے ہوئے گزار دی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، فکر آخرت اور خوف خدا کے سبب گریہ وزاری ہی کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے نیک لوگوں کے درجات پانے کا ذریعہ بنا دیا اور ہمیں متقین کے درجات پر فائز فرما دیا۔ اللہ پاک کی قسم، یہ ہم پر ہمارے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا، اے ابو سعید، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دنیا کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ غمگین رہتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اس رحمت بھری حکایت سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، لہٰذا ہم ہر وقت رب کی رضا پر راضی رہیں اور فکر آخرت میں غمگین رہا کریں۔ ہاں، عشق مدینہ میں غمگین رہا کریں، عشق نبی میں غمگین رہا کریں، روتے رہیں اور پیارے آقا کی یاد میں جو ہے نا مگن رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں یہ غم جتنا ستائے گا، آخرت میں انشاءاللہ اتنی خوشی ہمیں نصیب ہوگی۔ آئیے ایک بڑی اور پیاری رحمت بھری حکایت شامل سلسلہ کر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جس رات حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اس رات کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ سنو، حسن بصری اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں اور وہ ان سے راضی ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور اللہ پاک حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، آج کے اس سلسلے میں ہم نے دو بزرگوں کا ذکر خیر سنا، ایک حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک ان دونوں بزرگوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کا صدقہ نصیب کرے۔ لہٰذا آپ تمام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ ہر دم وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی انڈیا کی مختلف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، شرکت کرتے رہیں۔ آپ کے بچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ کے اندر جو ہے نا ان کو جوائن کروائیں۔ اس کے علاوہ بڑے ہیں آپ، مدرسۃ المدینہ بالغان جوائن کر کے وہاں علم دین حاصل کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں۔ مختلف دعوت اسلامی انڈیا کا ایک کورسز ڈپارٹمنٹ جو فزیکلی طور پر کورسز کرواتا ہے، فیضان نماز کورس ہے، 63 دن مدنی کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، 12 دینی کام کورس ہے، اور اس کے علاوہ شارٹ ٹرم کورسز بھی الحمدللہ عز و جل 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے یہ فزیکلی طور پر جو ہے نا فیس ٹو فیس سامنے بٹھا کر کے کروائے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ ان تمام تر ڈپارٹمنٹ سے آپ ضرور جو ہے نا فائدہ اٹھائیے اور اپنی قبر و آخرت کی فکر کیجئے۔ فکر آخرت میں جتنا غمگین رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت میں اتنی خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی حقیقی معنوں میں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ آئندہ سلسلوں میں بھی کنٹینیو ایسے ہی بنے رہیے۔ انشاءاللہ مزید ہم دیگر بزرگان دین کے تذکروں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائیں۔ خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں اور اپنے اطراف میں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور برائیوں سے منع کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں۔
انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔